الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت دا مبارک مہمان اپنے سفر دیاں منزلاں طے کر رہے ہیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آج 7واں روزہ اور 8 تاریخ ہے. اللہ پاک کو دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس معزز مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڑھے وچ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر آیا مہمان میرے تے ناراض ہو کے چلا جائے، بلکہ غریب تو غریب بندہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مہمان خوش جائے، اگرچہ اس دا مکان کچا ہوئے لیکن پھر بھی اپنے مہمان واسطے صفائی کرتا ہے. وہ دیکھو اگر دری نہ ہوئے تو اچھی بوری بچھاندا ہے اور اپنی طرف اچھا انتظام کرتا ہے کہ مہمان دے دل وچوں دعا نکلے.
ایک میرا مہمان ہے، ایک آپ دا مہمان ہے، ایک امیر ترین بندے دا مہمان ہے، اور رمضان المبارک اللہ دا مہمان ہے۔ مہمان فرش تے راضی، رحمان عرش تے راضی۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دا حکم دین تو پہلے ترغیب دیتی کہ صرف روزے تواڈے تے فرض نہیں کیتے، آپ تو پہلیاں جنیاں امتاں گزریاں نے اللہ پاک نے انہاں تے بھی روزے فرض کیتے سن۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 دے روزے رکھ دے سن، ہر چند دی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ اللہ پاک نے ساری کائنات دے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دا منظر نصیب فرمایا، اور جنت بھی او لا عین رأت، کسے آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسے کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسے بندے دے دل تے اج تک کھٹکا پیدا ہویا نہیں۔ اور جنت دی بہار جوانی ہی جوانی، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ہی صحت، بیماری نہیں آئے گی، امیری ہی امیری، غربت نہیں آئے گی، اور سب تو بڑی بات زندگی ہی زندگی، موت نہیں آئے گی۔ جدوے بہار لٹ گئی، اما حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام تو جدا ہو گئیاں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو خطا تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ دا نبی غلطی تو معصوم ہے، یہ اجتہادی غلطی سی۔ فنسیا ولم نجد لہو عزما، حضرت آدم علیہ السلام شیطان دے قسمہ چان دے چکر وچ بھول گئے، اور اللہ نے ابا جان تو یہ کرا کہ امت اور اونا دے بیٹیاں نو دسیا کہ بھول جانا انسان دا کم ہے، معاف کر دینا اللہ دا کم ہے۔ بہت دور دور چلے گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے پانی دے اندر اپنا چہرہ دیکھیا، آسمان تے چند چمکدا ہوئے، تھلے پانی دا تالاب ہوئے، دریا ہوئے، سمندر ہوئے، نہر ہوئے، چند دی تصویر پانی دے اندر نظر آندی ہے۔ جدو دیکھیا اپنا مبارک چہرہ، اور رونق نظر نہ آئی، جیڑی رونق جنت دے اندر سے۔ دعا کی تھی، یا اللہ میرے چہرے دی رونق اور بہار نو واپس لوٹا دے، تو قادر ہے، میں عاجز ہاں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے دل وچ اے بات پائی کہ انہاں دنوں دے روزے رکھو جیڑے دن بھی روشن راتاں بھی روشن، اے 13ویں 14ویں 15ویں نو پورا چند روشن ہوندا ہے، پورا دن بھی روشن اور راتاں بھی روشن۔ 13ویں دا روزہ رکھیا، چہرہ دیکھیا، رونق کچھ واپس آئی، پھر 14ویں دا رکھیا، زیادہ آئی، پھر 15ویں دا رکھیا، اور زیادہ آئی۔ اے تسی محسوس کر دے ہو 11 مہینے شیشے وچ اپنا چہرہ دیکھیا کرو، اور پھر رمضان دا 1 مہینہ ماشاءاللہ قوانین دے مطابق
روزہ رکھو اور اپنا چہرہ دیکھو، وہ 11 مہینے ایک پاسے اور ماشاءاللہ رمضان المبارک دے کچھ دن ایک پاسے تواڈے چہرے تے رونق نظر آئے گی، بہار۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے ایام 20 آقا علیہ السلام بھی ہر مہینے انہاں دنوں دے روزے رکھ دے سن۔ کیڑے دن؟ 13ویں، 14ویں، اگے بولو 15ویں، اور شعبان المعظم دے اندر کثرت نال روزے رکھ دے سن۔ کائنات دے مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے شعبان شروع ہوندا سی شدہ میزرہ آقا علیہ السلام لنگوٹا کس لیندے سن۔ اے جی میں بندے جٹ نے کھیت نو پانی لانا ہوئے نا تے یا وساکھ دے دنوں وچ کنک وڈنی ہوئے تے او پھر لنگوٹا کس لیندا ہے۔ اے پلے دار بندے نو زیادہ پتہ ہے چونکہ انہیں لوڈ وزن چکنا ہوندا ہے، پھر وہ اپنا لنگوٹا کس لیندا ہے۔ شدہ میزرہ آپ اپنا لنگوٹا کس لیندے سن، وَاسْتَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والیاں نو جگاندے سن۔ عائشہ اٹھو، خدیجہ اٹھو، حفظہ اٹھو، میمونہ اٹھو، ماریا اٹھو، کیوں؟ اللہ دا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ دا تسی میں اپنے مہمان دا استقبال کرنے ہاں، کدی گلاب دیاں پتیاں، کدی پھلاں دے گلدستے، کدی سجے ہوئے میز، کدی فوم والیاں کرسیاں، کدی گدے والے بیڈ، کدی بہترین قالین، پھر نال کافی، پھر چائے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ۔ اے اللہ دا مہمان ہے، اللہ دا، ماشاءاللہ اے میرا مہمان ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، میں گل کہتے کر رہے ہیں، اور بولو اللہ دے مہمان دی، اللہ دا مہمان، اور اس نو منے گا کون؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ پاک نے پیار دا صد مارے، جی میں باپ اپنے پتر نو پیار دا صد مار دے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے اکھاں دے نور، اے میرے دل دے سرور، اللہ پاک اپنے بندے نو پیار دا صد مار رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ نو مشکل کشا منن والے ہو، اللہ نو حاجت روا منن والے ہو، اللہ نو کار ساز منن والے ہو، اللہ نو دستگیر منن والے ہو، اللہ نو لجپال منن والے ہو، اللہ نو غوث العظم منن والے ہو، اللہ نو اپنا بگڑی بنان والا منن والے ہو، اللہ نو ظلمت ہٹان والا ملن والے ہو، کتب علیکم الصیام، کوئی بھی عبادت ہے او دے واسطے ایمان شرط ہے، ایمان بنیاد ہے، بنیاد۔ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر ود دیوار کج، یہ پہلی ایٹی ڈنگی ہوئی تو آسمان تک بلڈنگ بنا لو انشاءاللہ سدھی سدھی نہیں ہو سکتی، لاؤ ٹیل، بلاؤ انجینئر، بڑے بڑے سائنسدان سمجھدار، یہ سدھی کر جان میرا نام بدل دیو،
اللہ نے ایمان نو بنیاد بنایا ہے۔ نماز بنیاد ایمان، روزہ بنیاد، حج بنیاد ایمان، زکوٰۃ بنیاد ایمان۔ کوئی بھی عبادت ہے یا اللہ کے قرآن دی تلاوت ہے، بنیاد کی ہے یا ایھا الذین آمنو۔ ماشاءاللہ ایمان والے اچھی کہیں گے، مل کے کہیں گے سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اچھی دراؤں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اچھی ذرا جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے نہیں فرمایا صرف روزے تواڈے تے فرض کیتے گئے نے، نہیں بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دے سن، ایک دن افطار کر دے سن، اس نو صوم داؤدی کہندے نے۔ اللہ سانو توفیق دے دے وے تے اودی کرم نوازی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے 40 دن روزے رکھے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو تلقین کیتی 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، لیکن اللہ نے رمضان المبارک دا مہینہ ایسا مہینہ بڑھایا ہے میرے ویر، 11 مہینے ایک پاسے، رمضان دا مہینہ ایک پاسے، 11 مہینیاں دے سجدے ایک پاسے تے رمضان دے سجدے ایک پاسے، 11 مہینیاں دے قیام ایک پاسے تے رمضان دا قیام ایک پاسے۔ اللہ فرماندے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، ایک گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس، سنہری موقع اے جی میں سیزن دے موسم میں نا سیزن والی چیز سستی ہو جاندی، تسی نہیں بولنا چونکہ ہے ہی ہر شے مہنگی۔ چاول دے سیزن ہے چاول سستا، گندم دے سی میں پہلے دی گل کر رہا ہوں، ہن دی نہیں، ہن تے ہر شے مہنگی۔ گندم دے سیزن وچ گندم سستی، گنے دے سیزن وچ گنا، مونجی دے سیزن وچ مونجی، اور رمضان دے مہینے وچ اللہ دی رحمت سستی۔ اللہ کہندے نے میرے بندے میں تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیاں گا، اے رمضان المبارک او مہینہ ہے جدے اندر میرا اللہ جنت نو سجا دے وے گا، اے رمضان المبارک او مہینہ ہے جدے اندر میرا اللہ جہنم دے دروازے بند کر دے وے گا۔
اے رمضان المبارک کو مہینے جدے اندر میرا اللہ سرکش شیاطین نو قید کر دے گا۔ رمضان المبارک کو مہینہ ہے جس دے اندر میرا اللہ روزے دار دی منہ دی بدبو مشک تو زیادہ خوشبودار بنا دے گا۔ رمضان المبارک کو مہینہ ہے جس دے اندر میرا اللہ دریاواں دیاں مچھلیاں کو روزے دار واسطے دعا کرواوے گا۔ میرے ویر رمضان المبارک کو مہینہ ہے جس دے اندر میرا اللہ روزے دار دی توبہ قبول کرے گا۔ میں کولو نہیں کہندا، تیرے تے میرے آقا نے فرمایا نوم الصائم عبادت، روزے دار دا سو جانا بھی عبادت ہے۔ ہوں انج نہ کریو بے سارا دن سکتے ہی رہی ہو، سون دے ٹائم سو جائیو تے جاگن دے ٹائم۔ اگلے پرانے زمانے چ لوگوں نے نا کنک دے پھلے پھلے اسی پھلے کہندے سی، پھلے گانے ہل وانے پانی لانے ماشاءاللہ محنت کرنی محنت، اور پھر بھی کنک بھی وڈنی تے روزہ بھی اسی سارا دن ستے رہنے ہیں۔ ماشاءاللہ اشراق پڑھ کے شکر ہے میں اشراق دا نام لے لے، کہیں تو ماشاءاللہ پہلے ہی لوگ سحری کھاندے نا، سحری اسے ویلے اونگ شروع ہو جاندی، سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ شکر کرو فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے بندے سوندے زور دی نماز ویلے، زور پڑھ کے پھر سو جاندے۔ رائیونڈ دے بزرگ کہندے بھئی ہمارے جماعت والے ساتھی اتنے ماشاءاللہ سادہ ہیں کہ سو سو کے تھک جاتے ہیں اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں، تھکاوٹ اتارنے واسطے پھر سو جاتے۔ میں رائیونڈ ایک دفعہ گیا تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب بیان فرما رہے سے، اور جنہیں ماشاءاللہ اکثر پٹھان انہوں دا بیان سن دے سی، چونکہ انہوں دا بیان توجہ نال سنن نال سمجھ ویسے نہیں سی آندا، اب پنجابی تو انہیں ہی بیٹھے رہندے سی، ایدو ادو کڑیاں گندے سی تے پٹھان سن دے سی توجہ نال، او پھر سن دے سو جاندے سی۔ ایک بزرگ کہا بھئی جاگو حاجی صاحب بیان کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ انہیں کہا کوئی بات نہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں، سامنے والے آرام فرما رہے ہیں۔ اس واسطے سون دے وقت سو جاؤ، لیکن جاگن دے وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دی کسے رات ستے نہیں، ساری رات جاگن میں گزار دیتی، اور جدو ہونا سحری دا وقت آپ نے کیا فرمانا؟ تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری دا کھانا رج کے کھایا کرو۔ سحری دے ویلے افطاری ٹائم نہیں، اسی ماشاءاللہ سحری ٹائم لسی پی لینے ہیں، تو افطاری ٹائم سموسے پکوڑے چپس پتہ نہیں کی کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب انہیں بوجھل ہو جاندے نے، تراویح کھڑا ہونا مشکل ہو جاندے ہے۔ میں کہنا کچھ فاقہ رکھیا کرو، کم کھانا کم سونا، کم سونا، عبادت دی پھر لذت دیکھو، اور اللہ تو انہوں بیت اللہ لے جائیں، حرم دے امام دے پچھے تراویح پڑھن دی توفیق دے ویں، تے جدو قاری قرآن پڑھ دے انج لگ دے جویں میرا اللہ آسمانوں تو اتار رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھدا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، لمن المرسلین
المستقیمین علی صراط مستقیم. اچھا ہن میں سارے مسئلے میں تو نہیں دسنے، کوئی تسی بھی دس. اے حرم پاک تراویاں کنیاں؟ 20. مسجد نبی چ کنیاں؟ 20. ترکی چ کنیاں؟ 20. اردن چ کنیاں؟ 20. اب 20 چ 8 آ جاندیاں نے، 8 چ 20 آ جاندیاں، کر کے دکھاؤ. 20 میں 8 آ جاندے نے، جن نے 20 پڑھ لیا انہیں 8 بھی پڑھ لیا. 20 تراوی پڑھنا علیحدہ سنت ہے، پورا قرآن پاک سننا تے جڑا 8 پڑھ کے نکل گیا وہ 12 تراویاں جڑی قرآن دی تلاوت ہوئی وہ رہ گئی کہ نہ رہ گئی؟ نا تے سنت گئی. تے حضور نے فرمایا من احب سنتی، جیڑا میری سنت نال محبت کرے گا فقد احبنی، او میرے نال محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جیڑا میرے نال محبت کرے گا میں انہوں جنت وچ انگلی پھڑ کے لے جاواں گا. میرے ویروں، رمضان المبارک کو مہینہ ہے جس دے اندر اللہ نے رحمتاں دے دروازے کھولے نے. رمضان المبارک کو مہینہ ہے جس دے اندر میرے اللہ نے برکتاں دے دروازے کھولے نے. رمضان المبارک کو مہینہ ہے جس دے اندر میرے اللہ نے اپنے فضلاں دے دروازے کھولے نے. رمضان المبارک کو مہینہ ہے یزاد فیہ رزق المؤمن، جدے اندر میرا اللہ مومن دی روزی بڑھا دیندا ہے. مومن دی بڑھاوے نہ بڑھاوے، مولویاں دی ضرور بڑھا دیندا ہے. اللہ دی خیر ہے. اچھا بڑے بڑے تنخواہ دار تسی لوگ دیکھے روندے، مر گئے اجڑ گئے، ہائے ہائے ہائے. کدی مولوی نو روندے ہوئے کہ جی؟ ایک مولوی نو کسے پوچھا بابا جی تسی تقریر چ نہیں روندے، بڑے بندے تہاڈی تقریر تے روندے. انہاں کہا میں اڈے جا کے رونا، پہلے نہیں روندا. اس واسطے روزی رزق واسطے روندے نے. اللہ کہندے نے آسمان والے نال رابطہ کر، تیری روزی وچ اتنی برکت دیاں گا تیرا کوئی بچہ بیمار ہی نہیں ہوئے گا. اب بندیاں دے پیسے یا لگ دے بیماری تے یا لگ دے کیس تے یا کچہری یا تھانہ یا ہسپتال. اللہ اپنے نیک بندے دے قریب بیماری آن ہی نہیں دیندا، او دے گھر دا بلا بھی فیوز نہیں ہوندا. ساڈے ماشاءاللہ ہر ہفتے سڑے رہندے ہے نا. اس واسطے اللہ مومن دے روزی اور رزق وچ کی عطا کردا ہے؟ بولو. اے فجری ویلے. ویسے روزے نال نہ میں شعر پڑھوں نہیں سی، کیونکہ شعراں نال سنیا کہ روزہ زیادہ لگ جاندا ہے. کی خیال ہے تہاڈا؟ وہ لگنا تو مینوں ہے، تانوں سبحان اللہ کہن نال انشاءاللہ فائدہ ہی ہوئے گا. اے فجری ویلے کالی کوئلے تین رو غماندہ رونا. مالک نے جو مقدر لکھیا تے اوئی جھولی پاڑا. وہو شہر الصبر، رمضان المبارک صبر دا مہینہ. والصبر ثوابہ الجنہ، تے صبر دا ثواب اللہ نے
جنتی رکھے آئے ایک واحد صبر کرنے والا اللہ دا اتنا مقرب ہے یہ میرا اللہ کہندا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ صبر کرنے والےاں نو بغیر حساب دے جنت دا ٹکٹ دے دے گا اے بغیر حساب دے کام بن جائے اور پھر فائدہ جے تے جے حساب ہو گیا شروع تو پھر معاملہ من نوکش فقد ہلاکا جیدہ حساب شروع ہو گیا حاسبو قبل ان تحاسبو اس تو پہلے کہ تھوڑا حساب ہوئے راتی روزانہ اپنا حساب کر کے ستے کرو موتو قبل ان تموتو مرن تو پہلے مر جاؤ کی مطلب مرن تو پہلے مرن دی جی میں رمضان تو پہلے رمضان دی تیاری کرو انجھے مرن تو پہلے مرن دی کی کرو تیاری کرو اور تیاری دا بہترین موقع اے رمضان ہے اے کی ہے بولو رمضان ہے بندیاں نو دکھ گھٹ سناؤ اپنا دکھڑا رات نو اللہ نو سناؤ اپنی دکھ دی کہانی اللہ نو سناؤ امن یجیب المستر اذا دعا جدو دکھی رب نو صد مار دے ویکشف السوء اللہ دی رحمت جوش وچ آ کے اللہ دے دکھ دور کر دیندا ہے اے دکھیے دی گل دکھیے ہی جانے تے سکھیے نو کی خبر ویر جنہاں دے موت نے مارے تے او روندے تک اللہ فرماندے نے میرے بندے تو روزہ رکھے گا میں تیریاں پریشانیاں دور کر دیواں گا تو روزہ رکھے گا میں تیرے دکھ دور کر دیواں گا تو روزہ رکھے گا میں تیرے فقے دور کر دیواں گا تو روزہ رکھے گا میں تیری بیماری دور کر دیواں گا سومو تسخو روزہ رکھو اللہ تواڈی بیماری دور کر دے گا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ روزہ ہی بہتر ہے کئی بندے میں شہر ہوتا سی نا مسئلہ پوچھن دے صحت مند ہٹے کٹے 6 من وزن مولوی جی بڑے بیمار ہیں فدیہ دسو فدیہ میں اگے 100 روپے سی اے پچھلی گل کر رہے تے ہون نہیں بولنا تسی ہون 200 بلکہ 300 ہونا چاہتے مہنگائی ہے نا غریب نو روٹی تو ول لبے اچھا جیڑا بندہ 300 روزانہ دے حساب نال دے 30 دنوں دے کنے پیسے بنے 9000 یہ کی کہے گا یہ دے نالو پھر روزہ ہی رکھ لینے ہیں یہ دے نالو ہاں بابا مہنگائی ہے ایک بھائی میں نو کہنے لگا 50 روپیہ دسیا کرو میں کہا سبحان اللہ 50 روپیہ دا تو دہیں کوئی نہیں دیندا اس واسطے فدیہ فی کس کنا ہے نہیں 100 نہیں 300 ہون صحیح بولے ہو سمجھ آ گئی جیڑا زیادہ ہی لاغا رہنا میں شاید مر نہ جاواں روزہ رکھن نال میں قسم چوک کے کہنا روزے نال باوضو بیٹھا اچھی مبارک جگہ تے روزے رکھو تسی انشاءاللہ مردے نہیں تے جے مر گئے جنازہ میں پڑھاواں گا انشاءاللہ مردے نہیں تسی کی خیال ہے بھائی رکھو گے
اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ رکھن دا علیحدہ ثواب ہے، میرے ول توجہ کرو، افطار کران دا بھی بڑا ثواب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من فطر صائما علی مسکۃ لبن او شربت ماء او علی تمرۃ، بھاویں دودھ دا گھٹ ہوے تے بھاویں کھجور دا، بولو میں افطار پارٹی دی گل نہیں کر رہا، میں روزہ افطار کرانا دی گل کر رہا، یا کھجور دا دانا ہوے تے جنہ روزہ رکھن والے نو ثواب ہے، انہ کھلوان والے نو بھی ثواب ہے۔ آپ دا پروانہ پوچھ دے سونے اس بیچارے تے سارا دن پی کٹیے، روٹی دے نیڑے نہیں گیا، پانی ٹھنڈا سامنے پہ آئے ہاتھ لاندا نہیں، ماشاءاللہ روح افزا بھی پہ ہے، فرج وچ خربوزے بھی پہنے، سیب بھی پہنے، کیلے بھی پہنے، ایک قریب جاندہ کیوں نہیں؟ اللہ کہندے نے میں چاہندہ ہی ہے لعلکم تتقون، اللہ کہندے نے میں چاہندہ ہی ہے وہاں اپنی مرضی چھوڑ دے، میرے نال دل جوڑ دے، اپنی مرضی چھوڑ، کھانا چھوڑ، پانی پینا چھوڑ، نفسانی خواہشات چھوڑ، غیبت چھوڑ، گلا چھوڑ، اور چوری چھوڑ، ڈکیتی چھوڑ، شراب چھوڑ، زنا چھوڑ، بری نظر چھوڑ، اپنا دل اللہ نال جوڑ، اپنا دل اللہ نال جوڑ، بس اللہ رسول دی مرضی من، اللہ رسول دی مرضی من، میرا چن میرے ول توجہ کر، اللہ رسول دی مرضی من۔ اللہ کہندے نے میں پھر کی کراں گا، میں تینوں متقی بنا دیواں گا، میرے اللہ تقوی کی ہے، فرمایا اسے دا نام تقوی ہے، جے تیری اکھ بے حیائی تو بچ جائے۔ یاد آگے گل دساں، لوگ سمجھتے ہیں بس صرف روٹی پانی دی چھٹی، باقی چھٹی نہیں، اکھ دا بھی روزہ، اکھ دا بھی، او بولو تو صحیح، روزہ رکھنا تو قسمت نال ہے، روزہ لفظ بولو اللہ راضی ہوئے گا، ہاں اکھ دا بھی، کان دا بھی، زبان دا بھی، ہتھاں دا بھی، پیران دا بھی روزہ۔ اللہ کہندے نے اکھ نہ دیکھنا ہی تے کلام اللہ دیکھ، بیت اللہ دیکھ، ولی اللہ دیکھ، روزہ رسول دیکھ، زبان نال بولنا ہی تے سچ بول، اچھا بول، میٹھا بول، قرآن دی تلاوت بول، یہ ہتھانو حرکت دینیاں، اللہ دے سامنے اللہ اکبر کہیں تے کدی اپنے ہاتھ بن لے، کدی رکوع وچ چلا جاؤ، کدی سجدے وچ چلا جاؤ، کدی قیام کر لے، تو سلام نہیں پھیرے گا، میں تیرے گناہ تیرا مدیاں کلمہ پھیر دیواں گا۔ اے صرف روٹی پانی تو رکن دا نام روزہ نہیں، ہاں اپنے جسم دے سارے جوڑاں نو صبر سکھاؤ، صبر، اور صبر والے بغیر حساب دے جنت جان گے، لے ایس تو بڑی موج ہی کوئی نہیں ہے بھائی۔ صبر دا بڑا ثواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام 40 سال صبر کیتا، 40 سال، اللہ پاک نے کیا چلو جاؤ بیر کنک گڈو، ہل چلاؤ، پانی لاؤ، پتہ لگے تو صبر، اور کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا
میرا دل کردہ بقایا جمعہ دا وقت یو پڑھدا رواں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اسی کمزور ہاں، تو معاف کر دے، آمین آکھو۔ اللہ اسی گناہگار ہاں، تو معاف کر دے، اللہ اسی سیاکار ہاں، تو معاف کر دے، اللہ اسی بدکار ہاں، تو معاف کر دے۔ در در کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ فرما دے نہیں میں چاہتا ہی ہے وہاں تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کفل نامی شخص بڑا امیر، پیسہ ہی بڑا، حسن ہی بڑا، قد ہی بڑا، محل ہی بڑا، کوٹھی بڑی، بنگلہ ہی بڑا، بری عادت حسینہ جمیلہ لڑکی تلاش کرنی اور عزت خراب کرنی۔ ایک غربت بیماری نوجوان کفل دے ہتھی آئی، سامنے بیٹھی رو پئی، روندی کیوں ہے؟ تینوں 60,000 دینار دینے نے، 60,000 دینار سونے دا ہوندا ہے تے درہم تسی تو کاغذاں دے پیسے کٹ دے ہو نا۔ آج کل لوگ نا کاغذاں دے پیسے تے بڑا نخرہ کر دے، او اللہ دے بندے وہ اگلے لوگاں کو دینار ہوندے سی سونے دے تے درہم ہوندے سی، بولو تے ساڈے کول تو کاغذ دے پیسے، اینو تو اینج کرو انشاءاللہ منٹ بعد پیسہ نہیں رہنا ہے بھائی۔ تے انہاں کول سونے دے کیوں رو رہی؟ انہیں کی کیا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں پروردگار تو ڈرنی ہوں، کاش میرے تے غربت نہ آندی، قاد الفقر ان یکون کفرا، کدی کدی بھوک بندے نو کفر تک پہنچا دیندی ہے۔ کاش میں غریب نہ ہوندی، کاش میں اجڑی ہوئی نہ ہوندی، کاش میرا کوئی پرسان حال ہوندا، اج میری عزت والی چادر تار تار نہ ہوندی۔ کفل دے ہاتھ کمبن لگ گئے تے پیراں تے لرزا تاری ہو گیا تے کفل تھلے ڈگیا تے اپنے 60,000 دینار اس حسینہ جمیلہ دے قدموں میں رکھ کے کہنے لگا تو بھی اج اللہ تو ڈر گئی، میں بھی اللہ تو ڈر گیا، جا 60,000 دینار بھی لے جا، آج دے بعد کفل کدی زنا نہیں کرے گا۔ سچی توبہ سجدے دے اندر روندا رہا سجدے دے اندر کفل نو موت آ گئی۔ ساری زندگی کرتوت دیکھو تے آخری عمل دیکھو، کفل مر گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ لے آیا گیا، کفل دے دروازے تے لکھیا سی غفر اللہ للکفلی، اللہ نے کفل نو معاف کر دیتا ہے۔ جے ویکھاں اپنے عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیرے فضلاں والے بلے بلے بلے۔ میرے ویر اے اللہ دا مہمان ہے، اس مہمان دا مذاق نہ اڑاؤ، چوکاں دے اندر بازاراں دے اندر حیا کرو، حیا۔ کھلے عام چائے پی رہے ہیں لوگ، کھلے عام ہوٹل دے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ دے عذاب تو ڈرو۔ اگر اللہ غفار ہے، اللہ قہار بھی بڑا ہے، اس دی رحمت تے امید رکھو، اس دے خوف تو ڈرو، ڈرو ہر وقت ڈرو۔
اسی تے حضور دی امت نہ ہوندے ساڑیاں شکلاں بدل جاندیاں، اسی اگر حضور دی امت نہ ہوندے اسی زمین وچ دھنس جاندے، اسی اگر حضور دی امت نہ ہوندے ساڑیاں شکلاں بندر اور خنزیر بن جاندیاں، اسی اگر حضور دی امت نہ ہوندے میں انہاں مسکیناں اور غریباں دا سلام حضور دے گنبد خضرا تے رس کرنا، اور کروڑا سلام گنبد خضرا دے مکین تے جس نے تیرے میرے واسطے 5 گھنٹے دعا منگ کے تینوں مینوں اللہ دے عذاب کو بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں آسمان تو پتھر برستے سپ برستے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوندا۔ اے تے کریم آقا دا کرم ہے کہ میرے محبوب نے تیرے میرے واسطے ساری رات رو رو کے دعا منگی ہے۔ اتنا کدی باپ نہیں رویا جتنا حضور روئے، اتنا کدی مرشد نہیں رویا جتنا حضور روئے، اتنی کدی ماں نہیں روئی جتنے حضور روئے۔ حضور نے فرمایا جیڑا اللہ دے مہمان دی قدر نہیں کرے گا اللہ اس دی کدی قدر۔ اے تے اللہ دا مہمان ہے، مہینہ رمضان ہے، اللہ دے رسول دا مہمان یہودی آیا، یہودی، اور یہودی دے دل وچ کلمہ نہیں، یہودی دے دل وچ قرآن نہیں، بلکہ یہودی دے دل وچ ایمان ہے نہیں، مہمان حضور دا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے خادم خاص انس نو دیکھو، حضرت انس نظر نہیں آئے، فرمایا زید نو دیکھو، زید نظر نہیں آئے، میرے نبی دیاں مبارک نظراں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تے پہ گئیاں، معمر صحابی، بزرگ صحابی، سفید داڑھی والا صحابی، فرمایا سلمان جاؤ امی عائشہ دے گھروں روٹی لے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں خوشی محسوس کی تھی، پاک پیغمبر نے حکم فرمایا جے نبی دا حکم مان لواں میرا اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا۔ میں دوڑ دا گیا تے میں اما عائشہ نو عرض کیتی امی حضور دے مہمان آئے نے روٹی دے دیو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا سلمان 4 دن ہو گئے نے چولہے وچ آگ نہیں جلی، آٹا نہ ہوئے روٹی کتھوں ہوئے، روٹی کوئی نہیں۔ میں ام سلمہ دے گھر گیا روٹی نہ ملی، میں میمونہ دے گھر گیا روٹی نہ ملی، میں ماریا دے گھر گیا روٹی نہ ملی، میں ام حبیبہ دے گھر گیا روٹی نہ ملی، میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ اللہ تیرے محبوب دے دشمن مرغن غزامہ کھان تے تیرا نبی 4 دن فاقے وچ کٹے، کدی پیٹ تے پتھر بنے، کدی ساری رات رو کے دعا منگے۔ اللہ میں تیری قدرت تے قربان، اللہ میں تیری حکمت تے قربان، سوچدا میں پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی دے دروازے تے چلا گیا، دستک دیتی، جواب آیا من دکل باب، دروازہ کھٹکاڑ والا کون؟ میں کیا اماں فاطمہ میرا نام سلمان ہے، حضور نے بھیجے ہیں، آپ دے ابا حضور دے مہمان آئے نے، گھر وچ روٹی ہوئے دے دیو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ساری دنیا دیاں بیٹیاں، صدراں دیاں بیٹیاں، وزیراں دیاں بیٹیاں، مولویاں تے پیراں دیاں بیٹیاں سیدہ دے قدماں تے قربان کر دے ماں، اس تو بڑی شان والی بیٹی کوئی نہیں۔ فرمایا سلمان 7 دن ہو گئے نے میرے چولہے وچ آگ نہیں جلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہندے میریاں سسکیاں نکل گئیاں تے میں دوڑدا جا رہا، سیدہ نے صد ماریا سلمان واپس آؤ، بیٹا
بیٹی گوارا نہیں کر دی میرے ابو دے مہمان بھکھے چلے جان، اے میری موٹی چادر لے کے جاؤ تے مدینے دے کونے تے جاؤ تے جس نو پتہ نہ ہووے میری چادر دا اے چادر رہن رکھ کے آؤ، چاول غلہ لے کے آؤ، میرے ابو دے مہمان بھکھے نہ چلے جان۔ حضرت سلمان کہندے میں سیدہ فاطمہ دی چادر اپنے ہتھوں تے اٹھا کے بھی جا رہا ہوں، روندا بھی جا رہا کی دیکھنا ایک یہودی دکان تے بیٹھا تورات پڑھ رہا ہے تے میں کیا چادر رکھ لے، رین رکھ لے، چاول غلہ دے دے، جدو چاول غلہ بن جائے گا تینو چاول غلہ دے جاواں گے، چادر اپنی لے جاواں گے۔ یہودی نے نظراں اٹھائیاں، پوچھ دے دستے صحیح چادر کس دی ہے؟ میرے ویر او چادر ہے جس تو اللہ دے سورج دیاں شعاواں میں شرم کھاندیاں نے، اے او چادر ہے جس دا پل سرات تے حکم ہوئے گا، مولویو پیرو ولیو غوثو کتبو سارے نظرانے میاں کر لو، میرے نبی دی بیٹی گزر رہی ہے، اے او چادر ہے۔ یہودی کہندہ دستے صحیح، حضرت سلمان کہندے دسنا کوئی نہیں، میں نو آرڈر نہیں ملیا، انہیں کہا جے تو دسنا نہیں میں چاول غلہ دینا نہیں۔ حضرت سلمان واپس آئے، سیدہ نو عرض کی تھی، آپ نے فرمایا بیٹا سلمان مجبوری ہے، ابو دے مہمان بھکھے نہ چلے جان، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر حضرت سلمان رضی اللہ نے یہودی نو جا کے دسیا، یہودی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کہندا تورات وچ ایہی پڑھ رہا سی پاک پیغمبر دے گھر یہودی مہمان آئے گا، اللہ دا نبی حضرت سلمان نو بھیجے گا، روٹی عائشہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی ام سلمہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی میمونہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی ام حبیبہ دے گھر نہیں ملے گی، روٹی سیدہ فاطمہ دے گھر نہیں ملے گی۔ پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی اپنی چادر بھیج کے یہودی دی دکان تے اپنے باپ دے مہمانہ دا انتظام کرے گی۔ میں سمجھ گیا ہاں قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ایمان بھی سچا، نبی آخر الزمان بھی سچا، چادر بھی لے جا، چاول بھی لے جا، غلہ بھی لے جا تے کلہ نہ رہ جائی، مینوں بھی نہ لے جا۔ میں سمجھ گیا اسلام تو سچا، مذہب کوئی نہیں۔ میرے ویر ذرا سوچو، اللہ دے نبی دی بیٹی برداشت نہیں کر دی کہ اللہ رسول دے مہمان بھکھے رہن، اور تسی میں اسی کہنے اسی رج کے کھائیے، غریب بھکھا مردہ ہے مر جائے، مسکین مردہ ہے مر جائے، یتیم مردہ ہے مر جائے، نہیں، اس دا بھی خیال کر، اس دا بھی خیال کر، شاید قیامت والے دن کملی والا تیرا ضرور خیال کرے گا، ضرور خیال کرے گا۔ میں کدی سوچتا افسوس کرنا کہ اللہ مسلمانہ تے اے وقت آ گیا کہ سیلمیاں دیاں صندوقڑیاں بھر گئیاں پیسے نال، ڈرامے اور تھیٹراں دیاں صندوقیاں بھر گئیاں پیسے نال، اور جنہ درباراں تے کنجر نچ دن، ڈھول وج دن، کبڈیاں اور کشتیاں ہوندیاں، رچ کتے دیاں بھیڑیاں ہوندیاں، انہاں دیاں صندوقڑیاں بھر گئیاں اور تیرے گھراں دیاں صندوقڑیاں خالی ہو گئیاں، مسجداں دیاں صندوقڑیاں خالی ہو گئیاں۔ تسی سبزی والی دکان تے جاندے ہو، تسی آلو پیاز والی دکان تے جاندے ہو، اے اللہ دے عشق والی دکان ہے۔ اللہ نال محبت دنیا میں بھی کم آئے گی، اللہ نال محبت آخرت میں بھی کم آئے گی۔ ہاں دنیا تے آلو پیاز دی آواز لاندے ہو، اللہ دی آواز کیوں نہیں لاندے؟ دنیا تے گاجر مولی دی آواز لاندے ہو، اللہ دی آواز کیوں نہیں لاندے؟ دنیا تے جتیاں بیچن دی آواز لاندے ہو، اللہ دی آواز کیوں نہیں لاندے؟ دنیا تے کپڑا بیچن دی آواز لاندے ہو، اللہ دی آواز کیوں نہیں لاندے؟ کیا تھوڑے سانس دی ڈوری میرے اللہ دے ہاتھ وچ نہیں؟ موت اور حیات دا مالک اللہ نہیں؟ ضرور ہے، کیا پتا کس ٹائم بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس واسطے میرے دوست دیہاتہ تو تشریف لے آئے، میں تھوڑا شکریہ کس طرح ادا کراں۔
اس دا اجر تانوں اللہ ہی عطا کرے گا. میں محلے والوں نو منت کراں گا, بس میری منت ہے نماز تے آؤ, نماز پڑھو, اللہ دا گھر آباد کرو. انشاءاللہ اللہ تھوڑیاں نسل آباد کرے گا, اللہ تھوڑیاں اولاداں نو آباد کرے گا, اللہ تھوڑے گھر آباد کرے گا. یہ اللہ دا گھر ہے, نہ یہ میرا گھر ہے, نہ کسی ملک دا گھر ہے, نہ کسی خان دا گھر ہے, نہ کسی چودھری دا گھر ہے. یہ اللہ دا گھر ہے, اللہ دا گھر ہے. اس واسطے اللہ دے گھر نو آباد کرو اور یہ سوچو کہ اسی اللہ دے گھر واسطے کتنا کچھ کر سکنے ہاں. اللہ تیرے گھر واسطے میرا کچھ لگ جائے, میرا کچھ لگ جائے, کل قیامت والے دن میرے کم آئے. چندہ منگنا میرا مقصد نہیں, نہ میں کدی منگیا ہے, میں مرکزی مسجد نہیں منگیا, لوگوں نو بس کو واقعہ سنا دینا سا. اللہ انہاں دا بھلا کرے, وہ آپ ہی کوشش کر دے سن, کوشش بندہ کر دے, کرم اللہ کر دے. انشاءاللہ اے سامنے والی دیوار کھول